السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فتور ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری کے بارے میں۔ آج میں آپ کو دوں گی اس ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری کی ریویو۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر میں اس ڈرامے کی کچھ خاص باتوں کا ذکر کروں، یہاں پر یہ سٹوری ہے ایک ایسے کپلز کی جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک کپل ہے جس میں لڑکی دکھائی گئی ہے دل نشیں۔ اس کی یہاں پر دوست ہوتی ہے ردا، اور اس کے آگے سے بھائی ہے۔ بھائی کا نام ہے حمزہ۔ حمزہ اور دل نشیں ایک دوسرے کو بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں۔ کافی ٹوٹ کر چاہنے والا حمزہ اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا، بہت زیادہ پیار کرتا ہے اس سے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ اور ہبا بخاری جو بالکل سمپل لڑکی کا رول پلے کر رہی ہیں، لگتی ہیں بہت پیاری۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کپل اے۔ جو کپل بی کی سٹوری ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ یونیک ہے۔ زیادہ تر جو فلموں میں اینڈ دکھایا جاتا ہے وہ آپ کو فتور ڈرامے میں شروع سے دکھا دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک لڑکی کو دکھایا گیا ہے جو بہت ہی زیادہ گولڈ ڈگر ٹائپ کی لڑکی ہے۔ یہیں پر محمل جس کا نام تھا، کزن ہے یہ بیسیکلی حیدر کی۔ حیدر بہت زیادہ اس سے پیار کرتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن محمل نے ایک ایسے انسان سے شادی کر لی جس کے پاس بہت ہی زیادہ پیسہ تھا۔ اس نے شادی کرنے سے پہلے بتایا بھی کہ بھیا میرے لچھن اتنا اچھے نہیں ہیں، میں ڈیفرنٹ لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہوں، لیکن پھر بھی محمل نے اس کا پیسے دیکھ کر اس کو چوز کر لیا اور حیدر کو اگنور کر دیا۔ بعد میں اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ایکچولی میں محمل نے اچھا نہیں کیا حیدر کے ساتھ، اس کو حیدر کے ساتھ ہی کرنی چاہیے تھی شادی۔ یہاں پر حیدر جو کہ محمل سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کسی بھی دوسری لڑکی کا نام سننا پسند ہی نہیں کرتا۔ بس اس کی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح محمل سے شادی ہو جائے، لیکن اب جو محمل ہے، محمل نے کسی اور سے شادی کر لی تھی، اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ تو جو محمل ہے وہ بہت زیادہ چکر لگائے گی حیدر کے گھر کے۔ حیدر کے دل میں جگہ نہیں بنا پا رہی ہے۔ جب یہاں پر حیدر ایک ایسی کنڈیشن میں ہے، اس نے ایک انسان کو کھویا، اس کا دل بہت ہی برے طریقے سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے، حیدر اپنے سسٹر کے گھر جاتا ہے جہاں پر شادی ہے، شادی کا فنکشن ہے۔ وہاں پر حیدر کی نظر پڑتی ہے دل نشیں پر، جو کہ بڑے اچھے انداز میں وہاں پر کھیل کود رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہی ساتھ اس کو ہو جاتا ہے پیار۔ پر ریئلٹی والی بات ہے، مرد کئی سال تک کسی کو پسند نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ایک ہی نظر میں چوز کر لیتے ہیں۔ اور پھر بعد میں دل نشیں کے لیے رشتہ بھی آ جاتا ہے فوراً سے حیدر کا۔ تو یہ فوراً انفارم کرتی ہے حمزہ کو۔ حمزہ کافی زیادہ جنونی ہو کر اپنے پیرنٹس سے کرتا ہے بات۔ یہاں پر اس کے پیرنٹس جو ہیں نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ چھوٹے گھرانے کی ہے اور ہمارا یہ سٹینڈرڈ ہے، ہم بالکل بھی الاؤ نہیں کریں گے، جیسے ٹپیکل پیرنٹس کرتے ہیں، تھوڑے سے امیر ہوتے ہیں۔ اب حمزہ اتنا جنونی ہے کہ یہاں پر بالکل بھی پیرنٹس کی بات نہیں مانے گا اور کہے گا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا اگر میری دل نشیں کے ساتھ شادی نہیں ہوئی۔ وہ جائے گا سمندر کے کنارے اور لہروں میں کہیں کھو جائے گا۔ لیکن پرابلم یہاں پر یہ بنے گی کہ حمزہ کے پیرنٹس جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جائیں گے دل نشیں کے گھر، تو وہاں پر انویسٹیگیشن کریں گے کہ ہمارا بیٹا کہاں پر ہے۔ تو دل نشیں کا بھائی یہ کہے گا کہ ہمیں کیا پتہ تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ تو حمزہ کا باپ کہے گا کہ اپنی بہن سے پوچھو۔ تو یہاں پر ماں حمزہ کی بہت ہی زیادہ بدتمیزی کر دے گی کہ اس کا افیئر چل رہا ہے، یعنی دل نشیں کا افیئر چل رہا ہے ہمارے بیٹے حمزہ کے ساتھ۔ اب یہ بات دل نشیں کے بھائی کو بالکل بھی نہیں بھائے گی، اور یہاں پر وہ ایک رکھ کر لگائے گا دل نشیں کو اور کہے گا کہ میں تمہیں پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا اور تم کیا نکلی۔ گھر کی سچویشن اتنا خراب ہو جائے گی کہ مطلب ایک بہن اپنی ماں بھائی کی نظروں میں گر گئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اپنے گھر والوں کی بات مان کر دل نشیں کیا کرے گی، حیدر سے شادی کے لیے ہاں بھر دے گی۔ اب حیدر کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی۔ تو جو حمزہ کی بہن ہے وہ اسے بتائے گی کہ شادی ہو رہی ہے دل نشیں کی۔ تو وہ جائے گا شادی کے فنکشن پہ، بہت روتے ہوئے اس کو دکھایا جائے گا، بہت ہی سیڈ سین کریٹ کیا جائے گا، اور یہاں پر اس کے دل میں غم کے ساتھ بہت زیادہ غصہ بھی ہوگا۔ اب وہ ایک رائٹ ٹائم کا انتظار کرے گا اور سوچے گا کہ اس کا بدلہ وہ ضرور لے گا۔
اب حیدر کی شادی پہ آپ کو محمل کو بھی بہت زیادہ اپسیٹ دکھایا جائے گا، کیونکہ اس کو لگتا ہوگا کہ حیدر میرے علاوہ کسی کو پسند کر ہی نہیں سکتا، وہ ساری زندگی میرے گن گائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ کہہ لو کہ مطلب دو لوگ اس ڈرامے کے ایسے مین ولن تیار ہو گئے ہیں جنہوں نے صرف لینا ہے بدلہ۔ ایک ہے ہمارے پاس محمل، دوسرے نمبر پہ ہے حمزہ۔ اب جو ڈرامے کے اندر سب سے انٹرسٹنگ سین ہوگا، شادی کی پہلی رات ہی اپنے ہسبینڈ کو سب سچ سچ بتا دے گی دلنشین، کس طرح سے وہ پیار کرتی ہے حمزہ سے، شادی کن سرکمسٹنس میں ہوئی۔ تو حیدر کو یہ بات بہت ہی بری لگے گی، وہ کہے گا کہ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا، تم نے مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اب وہ اس کا بازو پکڑ کے کمرے سے باہر نکال دے گا اور کہے گا مجھے ہر چیز برداشت ہے پر دھوکہ نہیں۔ ابھی بخاری جو کہ دلنشین ہے، وہ ساری رات روتی رہے گی لان میں بیٹھ کر، اور جو حیدر ہوگا وہ بھی بہت زیادہ اپسیٹ ہوگا، اس کو دیکھتا رہے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب کیا کرنا چاہیے، لیکن فائنلی دل بڑا کر کے یہ جائے گا اس کے پاس، اور دلنشین جب گھر چھوڑ کے جانے لگے گی تو وہ اس کو کہے گا کہ جو مرضی ہو جائے، تم جتنا خفا ہو مجھ سے، تم مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا۔ تو وہ اسے کمرے میں لے کر آئے گا اور کہے گا کہ ہمیں جذبات میں آ کر کوئی بھی برا ڈیسیژن نہیں لینا، ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہے ساری زندگی۔ یہاں پر یہی بات کرے گی دلنشین بھی کہ آپ کو بھی میرا ہمیشہ ساتھ دینا ہے۔ اب جو حمزہ ہوگا وہ ڈیفینیٹلی دلنشین کو ملنے کا کہے گا، دلنشین کو کہے گا کہ مجھے تم سے ایک بات کلیئر کرنی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ یہ نہیں ملنے کے لیے راضی ہوگی، وہ اس کو فورس کرے گا کہ اگر تم نہ آئی تو میں خود گھر آ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ تو وہ لڑکی ہو جائے گی مجبور۔ اس کے ساتھ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جانے لگے گی تو یہ سین دیکھ لے گا حیدر جب یہ سین دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کا ابھی بھی چکر چل رہا ہے حمزہ کے ساتھ، تو حیدر کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن وہ کیا کرے گا، اتنا جلدی ریئیکٹ نہیں کرے گا۔ لیکن جب دوسری طرف دلنشین حمزہ کی بات سن کر گھر آ جائے گی تو دیکھے گی کہ جیسے ہی حیدر گھر آ رہا ہے تو سمپتی کی بیس پہ محمل جو ہے حیدر کو حق کر رہی ہے، کبھی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے تو کبھی ہنس رہی ہے، تو یہ چیز اب اس کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی۔ تو جو دلنشین ہے وہ یہی سوچے گی کہ مطلب ایسا کیوں کر رہا ہے حیدر جب وہ پیار کرتا ہے مجھ سے۔ اب ایک طرح سے یہاں پر جو محمل ہے وہ بھی یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کا بھی ایک ہی مشن ہے اب کہ کسی طریقے سے ان دونوں کا گھر توڑنا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ دلنشین کہے گی حیدر سے کہ آپ مجھے چیٹ کر رہے ہو، آپ کا افیئر چل رہا ہے، تو وہ آگے سے اس پہ بھڑکے گا کہ میں چیٹ نہیں کر رہا، تم حمزہ کے ساتھ مجھے چیٹ کر رہی ہو، تم حمزہ کے ساتھ مل رہی ہو، اور اس طرح ان دونوں کے درمیان بہت ساری فائٹس آپ کو دکھائی جائیں گی۔ تو محمل ایک طریقے سے سمپتی کی بیس پہ بہت زیادہ کلوز ہونے کی کوشش کرے گی حیدر سے، اور دلنشین کو بھی حمزہ جو ہے بار بار پھول بھیج رہا ہوگا، پینٹریٹ کر رہا ہے بدلہ لینے کے لیے، اور دوسری طرف حمزہ کو بھی یہ احساس دلائے گا کہ دلنشین تمہارے ساتھ بالکل بھی پیار نہیں کرتی۔ حمزہ کس کو احساس دلائے گا؟ حمزہ حیدر کو احساس دلائے گا کہ دلنشین جو ہے تمہارے ساتھ بالکل بھی پیار نہیں کرتی، اور وہ اب بھی میری ہی ہے اور میری ہی رہے گی۔ حمزہ اور محمل ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی درار پیدا کرنے میں ہو جائیں گے کامیاب، جس کے نتیجے میں آپ لوگ دیکھو گے کہ لڑائیاں اتنی قسم کی ہونے لگیں گی کہ ایک دفعہ یہ کہتے آپ کو دکھایا جائے گا حیدر کو کہ مجھے محمل سے شادی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور دوسری طرف سے آپ کو دکھایا جائے گا کہ دلنشین بھی یہ کہے گی کہ مجھے بھی پھر افیئر کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یعنی کہ اس کپل میں سیریس قسم کی فائٹس دکھائی جائیں گی۔ یہ فائنلی سیپریٹ ہو جائیں گے، طلاق نہیں دیں گے لیکن سیپریٹ ہو جائیں گے۔ آپ کو دکھایا جائے گا کہ حیدر رہنا شروع ہو جائے گا محمل کے ساتھ، اور شاید آپ کو دکھایا جائے گا کہ جو ہبہ بخاری ہے، جو دلنشین ہے، وہ بھی شاید حمزہ کے ساتھ رہنا شروع ہو جائے گی، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور اپنے ایکس کے ساتھ رہنے لگیں گے تو ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اب ان کے اس ایکس لور میں نہیں ہیں لیکن اپنے لائف پارٹنر میں موجود تھیں۔ جب یہ کپل سیپریٹ ہو جائیں گے تو حمزہ رہنا شروع ہو جائے گا دلنشین کے ساتھ، اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے ریئیکٹ کرے گا، بیہیو کرے گا، یہاں پہ اس کو تانے دے گا کہ تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، تم نے میرے سے شادی نہیں کی، اور محمل بھی اپنا زہر گھولنے لگے گی۔
अब दोनों को ये एहसास होगा कि कुछ ना कुछ तो कुदरती बेहतरी थी जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था। मतलब किसको? हैदर को और दिलनशी को। और इसके बाद आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड में हैदर को और दिलनशी को आपस में एडजस्ट होते दिखाया जाएगा। आपको इस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी मैंने बता दी है। तो ये थी इस ड्रामे की ओवरऑल स्टोरी जो मैंने आपको शॉर्ट करके बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें।